السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ العزیز جمعے کی عظمت اور فضیلت، اس کے بارے میں مختصر حدیث اور 2-3 آیات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیے۔ تو جمعہ کی فضیلت کے لیے تو اللہ عز و جل نے تو کیا ہی کہنے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ایک سورت کا نام ہی رکھا ہے سورۃ الجمعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ، مومنوں جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو۔ اب اللہ عز و جل نے جو فرمایا کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم جلدی کرو نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے جانے کے لیے غسل ہر چیز کی تیاری کرو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر بالغ مرد اور بالغہ عورت پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ جس پر جمعہ فرض ہے اس بندے کو غسل بھی واجب ہے، خوشبو بھی لگائے، تیل بھی لگائے اور وہ پھر نماز کے لیے تیاری کرے۔ اور اس میں اللہ عز و جل نے خاص جمعے کے لیے کہا، ورنہ فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے 5 وقت کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے کوئی سی قرآن کی آیت میں نہیں کہا کہ فجر کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے بھاگو، ظہر کی دی جائے تو نماز کے لیے جاؤ، لیکن نہیں، مگر جمعے کے دن کی نماز کے لیے اللہ نے کہا کہ جمعے کی جب اذان دے دی جائے تو نماز کے لیے جلدی کرو۔ اور آگے اللہ عز و جل فرماتا ہے فَاسْتَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت ترک کر دو، یعنی کہ اگر تم کچھ مال خرید رہے ہو اور نماز کے ٹائم ہو چکا ہے تو تم خرید و فروخت ترک کر دو، اسے چھوڑ دو اور اسے چھوڑ کر نماز کے لیے جاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اگر تم سمجھ سکتے ہو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ نے ایک ہی آیت میں انسان کے لیے جمعے کے دن کی چیز بتا دی کہ تم جمعے کے دن جب اذان دے دی جائے تو تم خرید و فروخت بھی ترک کر دو۔ اگلی آیت میں اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا، پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی راہ لو، راہ یعنی کہ ادھر ادھر پھیل جاؤ۔ اور آگے فرمایا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم جمعے کے دن جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو ادھر ادھر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو بہت بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا اسے اونٹ کی ایک قربانی کا ثواب ملے گا، اونٹ کی قربانی کا، اونٹ کے صدقے کا، کہ جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا جمعے کے دن، اور جو دوسری مرتبہ آئے گا اس کو گائے کے ثواب کا اجر ملے گا،
جیسے اس نے گائے اللہ کی راہ میں قربان کری اتنا اجر دوسرے بندے کو ملے گا جمعے کے دن جو مسجد میں داخل ہوگا نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وہ بتائیں کہ پھر بکری کا، پھر مرغے کا، پھر انڈے کا۔ تو جو سب سے پہلے فضیلت پر آئے گا جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوگا تو اسے اونٹ کی قربانی کا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے متعلق سورۃ الکہف کی فضیلت بھی آتی ہے جمعے کے دن کے لیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ جمعہ کی درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص سورۃ الکہف کی جمعے کے دن تلاوت کرے گا تو اسے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور چمکتا رہے گا، اس کے لیے ایک روشنی چمکتی رہے گی اس کے اجر میں، اس کے نیک اعمال میں۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے جمعے کے متعلق کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا اور اس کے ایک جانب ایک گھوڑا 2 مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ پس بادل کے ٹکڑے نے اس آدمی کو ڈھانپ لیا اور وہ اس کے قریب سے قریب تر ہونے لگا، جبکہ اس کا گھوڑا بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ وہ فرشتے تھے جو قرآن کریم کی، جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے نازل ہوئے تھے۔ وہ سورۃ الکہف کو سننے کے لیے آئے تھے اور تمہارے لیے نیک اجر لکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جو شخص بالغ ہے تو اس بندے پر واجب ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کرے اور خوشبو لگائے اور تیل لگائے، جو خوشبو میسر ہو اسے وہ لگائے اسے جمعے کے دن کے لیے، نماز کے لیے۔ اور جانے انجانے میں، کہنے میں، سننے میں کوئی قسم کی کمی غلطی ہوئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے۔ اور میں ایک اور چھوٹی سی ایک حدیث بتا دوں آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ چھوٹی عید ہے اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کری گئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔